بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور مسئلہ فدق ہم تحقیقی انداز میں دیکھ رہے تھے۔ ہم نے فدق کا موضوع ہبہ کے عنوان سے ملاحظہ کیا، کتب احادیث کو دیکھا، کتب تواریخ کو دیکھا، اسی طرح سے ہم نے اس کا جائزہ کتب جرح و تعدیل و علم رجال کے ذیل میں کیا۔ 5 دلیلیں ہمارے پاس کتب احادیث میں جو روایت وارد ہوئی ہے، مسند ابی اعلیٰ ہیں، امام حاکم ہیں، البزار ہیں، سیوطی کنز العمال میں متقی ہندی یا دیگر بزرگان، ان میں سے جو کتب احادیث میں روایات ہیں، کیونکہ بعض تو ہیں جیسے انصاب الاشراف بلازوری کی ہے، فتوح البلدان ہے، الطبقات ہے ابن سعد کی، ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ یہ مجموعہ بن جاتا ہے تاریخ کی کتب ہیں، رجال کی کتب ہیں، کتب تاریخ و سیر کی۔ ہم اس کی طرف ابھی نہیں آئے کیونکہ اس میں الگ سندوں سے یہی ہبہ کرنے والی روایت موجود ہے۔ ہم ابھی کتب احادیث میں جیسے مسند ابی اعلیٰ معروف کتاب ہے، ان کی زندگی 4 صدی ہجری میں بسر ہوئی ہے اور 4 صدی ہجری میں وفات ہے ان کی، اور 3 صدی ہجری میں ان کی زندگی اپنی بسر ہوئی ہے۔ محدثین کے دور کے ہیں ابو اعلیٰ الموصلی اور بہت بزرگ شخصیت ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق جناب فاطمہ علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ اس حدیث کی سند میں عطیہ اوفی پائے جاتے ہیں۔ عطیہ اوفی کا ہم نے پھر تفصیلی جائزہ لیا اور ہمارے پاس 5 دلیلیں اس حوالے سے آئیں۔ 5 دلیلیں، ہم 5ویں دلیل کو پڑھ رہے تھے اور آج کتب احادیث میں ہم دوسری سند کی طرف آ جائیں گے، کیونکہ بنیادی 2 ہی سندیں ہیں، یعنی ایک اکثر جو یہ روایت آئی ہے اس میں عطیہ اوفی سے ہی ابو سعید خدری سے لی گئی ہے، لہذا عطیہ اوفی ایک اس میں بعض نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ 5 دلیلیں عطیہ اوفی کی وثاقت کے اوپر کیا ہیں؟ پہلی ہمارے پاس دلیل یہ تھی کہ اکابر علماء جرح و تعدیل نے ثقہ قرار دیا ہے، یہ پہلی دلیل ہے عطیہ اوفی پہ۔ جیسے ابن معین نے کہا صالحٌ، عجلی نے کہا جو 3 صدی ہجری کے ہیں، عجلی بہت بڑی شخصیت ہے، ثقۃٌ۔ ابن سعد نے کہا ثقۃ انشاءاللہ، اور کہا کہ لہ الاحادیث صالحہ، اور طبری نے بھی اسی طرح سے کہا ثقۃ۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جائیں ابن حجر عسقلانی صدوق یخطی کثیرا، صدوق انہوں نے قبول کیا، صدوق۔ اس طرح سے ہم نے اقوال جوڑے، یا حنفی علماء کی طرف آ جائیں تو ملا علی قاری نے کہا من اجلاء التابعین، یا اسی طرح سے اور بعض حنفی علماء ہیں، انہوں نے دلیل قائم کی، روایت نقل کرنے کے بعد یہ باقاعدہ دلیل قائم کی کہ یہاں اس سند میں عطیہ اوفی ہیں اور ابن معین یحییٰ بن معین نے کہا ہے صالحون، بس وہو حسن، یہ حدیث کیا ہے؟ حسن درجہ کی مقبول حدیث ہے۔ بس یہ پہلا ہمارا استدلال ہو گیا کہ اکابر علماء جرح و تعدیل نے کیا کہا ہے؟ ثقہ۔ دوسری دلیل ہے کہ جو جرح جنہوں نے کی ہے، جیسے احمد بن حنبل نے تدلیس کا الزام لگایا، امام نسائی نے کہا ضعیف، ابو حاتم نے کہا ضعیف یکتب حدیث، ضعیف ہے لیکن حدیثیں لکھی جائیں گی، ابن عدی کا بھی اسی طرح سے جملہ ہے۔ لیکن یہ ساری جرح مبہم ہے، کیونکہ احمد بن حنبل وہ کس سے لے رہے ہیں؟ کلبی سے، محمد بن صاحب کلبی سے، اور محمد بن صاحب کلبی شیعہ سنی دونوں میں متروک ہے، اس کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی، اور جرح مبہم ہو تو وہ تعدیل کے اوپر اور وثاقت کے اوپر مقدم نہیں کی جاتی۔ یہ دوسری دلیل تھی ہمارے پاس۔ تیسری دلیل یہ ہے، ترمذی ہیں، امام حاکم ہیں اور بعض حنفی علماء ہیں، انہوں نے عطیہ اوفی کی روایت اپنی کتب میں درج کی اور درج کرنے کے بعد اسے صحیح اور یا حسن قرار دیا، جبکہ یہ حدیث عطیہ اوفی کے علاوہ کسی سے بھی نہیں آئی۔
جیسے مولا علی قاری نے عطیہ عوفی کی روایت کو نقل کرنے کے بعد باقاعدہ فقہی بحث اس پہ کی اور فتوے کی طرف گئے وہ. بس ہمیں یہ پتہ لگا کہ محدثین اہل سنت وہ جو طراز اول کے محدثین ہیں، جو کہ اکابر محدثین ترمذی، امام حاکم یا اس طرح سے چند بزرگان، انہوں نے ذکر کی عطیہ عوفی کی روایات، اور روایت ذکر کرنے کے بعد اسے مقبول یا حسن درجہ یا صحیح درجے کی قرار دیا. چوتھی دلیل، عطیہ عوفی کی سے روایت وہ کئی صحابہ سے انہوں نے روایت لی، اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتب میں عطیہ عوفی کی روایتیں نقل کی ہیں. جیسے سیاہ ستہ میں 3 ایسے محدثین ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں عطیہ عوفی کی روایت نقل کی ہے. سنن نسائی ہیں، سنن ابن داؤد ہیں، ابن ماجہ ہیں اور ترمذی ہیں. ابن ماجہ، ابن داؤد اور ترمذی، یہ 3 محدث ہیں کہ انہی کے ناموں سے سنن کی نسبت ہے. انہوں نے رقم کی عطیہ عوفی کی احادیث، اگرچہ اس کے اوپر جو حکم لگائے کہ اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن نقل کرنا بھی ایک چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی ترمذی بھی عطیہ عوفی سے روایتیں لے رہے ہیں، داؤد بھی لے رہے ہیں، اور اسی طرح سے ابن ماجہ بھی، ابن داؤد بھی لے رہے ہیں، ابن ماجہ بھی لے رہے ہیں. اسی طرح ابو یعلا بہت بڑی شخصیت ہیں، طبرانی معجم الصغیر بھی ہے، اوسط ہے، کبیر ہے، ان کی کتابیں ہیں، انہوں نے بھی حدیثیں لی. مسند احمد بن حنبل انہوں نے بھی لی. اچھا، اسی طریقے سے امام حاکم انہوں نے حدیثیں لی ہیں. بزار، ابو بکر بزار، مسند بزار میں انہوں نے نقل کی. آپ دیکھ رہے ہیں جتنا بڑا ذخیرہ حدیث اہل سنت کا ہے، سوائے بخاری، مسلم، نسائی، ان 3-4 کو چھوڑ کے سب کے سب محدثین عطیہ عوفی کی روایات اپنی کتب میں درج کی ہیں. اچھا، ان کے ذیل میں صحیح کا بھی حکم لگا ہے، لیکن یہ صحیح عطیہ عوفی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو صحیح، کیونکہ تیسری جو دلیل ہم نے بنائی ہے اس میں تو عطیہ عوفی کے صحیح فقط وہ روایت آئی ہے، بقیہ کسی سے نہیں آئی، اور صحیح اور حسن یا قبول حدیث کا ہے. لیکن چوتھی جو دلیل ہے اس میں یہ نقطہ نہیں ہے، اسے صحیح اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہی حدیث کسی اور راوی سے بھی ہے، اور وہاں پہ عطیہ عوفی کے بجائے کوئی ثقہ راوی ہے جس نے بھی نقل کی ہے. صحیح ہے، اس راوی کی وجہ سے لکھ دیا صحیح. لیکن ہم یہاں پہ کوئی اور دلیل کا رخ کسی اور طرف ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ اگر ایک روایت کے مثلا 5-6 مختلف اسانید ہیں یا 3-4 اسانید ہیں، عطیہ عوفی کے علاوہ بالفرض کسی اور سے بھی وہ نقل ہے، مثلا شعبی سے نقل ہے، بہت بڑا نام ہے اہل سنت میں شعبی، یا ابان بن تغلب سے نقل ہے، عبد الرزاق بن حمام سے نقل ہے، یا کسی اور سے، ان میں عطیہ عوفی نہیں ہے. یہ شخصیت قبول ہیں بخاری کی نظر میں. لیکن سوال، اگر ایک ہی روایت 4 مختلف راویوں سے آئی ہو اور ان میں سے ایک سب کی نظر میں ضعیف ہے، تو وہ محدث اپنی کتاب میں ضعیف راوی کی نقل کرے گا یا صحیح راوی کی جس کی وثاقت بیان کی ہے؟ تو آخر ان بزرگان نے کیوں وہ ولی اسانید چھوڑ کے عطیہ عوفی کی سند کو اختیار کیا؟ سوال یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یعنی اگر ایک جگہ پہ عطیہ عوفی سے بھی روایت آ رہی ہے، وہی اسی جگہ پہ عطیہ عوفی کی جگہ شعبی بھی ہے، اسی جگہ پہ بالفرض شعبی کی جگہ ابان بن تغلب ہے، یا اسی جگہ پہ بالفرض کوئی اور بزرگ تابعی ہے، تو وہاں پہ ابن داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، وہ لوگ بقیہ کو جو کہ اوثق ہیں ان کی نگاہ میں یا اہل سنت کی، ان سب کی اس اسانید کو ترک کر کے عطیہ عوفی کی سند کو کیوں لے رہا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے عطیہ عوفی کی سند اس کی نظر میں قیمت رکھتی تھی تو اس نے کتاب میں درج کیا، ورنہ کتاب میں درج نہ کرتا وہ. 5ویں دلیل ہمارے پاس آتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عطیہ عوفی جیسی شخصیات انہیں رد اس لیے کیا گیا کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے وہ قائل، یعنی آئمہ اہل بیت علیہ السلام یا گھرانے اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل تھے اور محبت رکھتے تھے. اگر وہ محبت اور میلان کو نہ ہوتا تو عطیہ عوفی ضعیف کبھی نہ قرار دیتا. مسلم میں 15 ایسے راوی ہیں کہ ابن حجر اسقلانی نے اعتراض کیا کہ یہ ضعیف ہیں، لیکن مسلم نے روایت لی. عطیہ عوفی کے پاس اس طرح سے جرح ہے ہی نہیں جس طرح سے ان 15 کے اوپر ہے، اور وہی معیار رکھیں حتیٰ کہ کتاب چھپ چکی، حتیٰ کہ رجال البخاری الذین تکلم فیہا،
یا فیہم، کہ وہ بخاری کے رجال جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، کتابیں اس طرح سے مختلف چھپی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ در حقیقت یہ پانچویں دلیل کا مقدمہ یہ بات ہے کہ اس لیے عطیہ اوفی جیسی شخصیات، بزرگ شخصیات، تابعین میں بزرگ اور اجلہ میں سے 111 ہجری میں وفات ہے، 110 ہجری میں آخری صحابی کی وفات ہے، اور عطیہ اوفی کی وفات کب ہے؟ 111 ہجری میں، کتنا قریب ہے فاصلہ، اس کے باوجود وہ نہیں لیتے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عطیہ اوفی اہل بیت کی طرف مائل ہے، اور انہوں نے دین لینے کا مبنی یہ بنایا ہے کہ جو بھی اہل بیت کی طرف مائل ہے اسے شیعہ قرار دیا جائے، محتاط ہو جائے اور اسے دین نہ لیا جائے۔ اور اس میں دلیل کیا ہے؟ دلیل ہم نے پہلی دلیل پڑھی تھی کہ عطیہ اوفی اگر غیر قبول ہے تو ابو حنیفہ کیوں قبول ہیں؟ امام ابو حنیفہ پہ تو جرح مفسر ہے، متکلمین کی جرح ہے، فقہاء کی جرح ہے، محدثین کی جرح ہے، علماء جرح و تعدیل کی جرح ہے، امام ابو حنیفہ کیوں قبول؟ اور اتنا بڑا دنیا میں کروڑوں لوگ ان کے پیرو، اور عطیہ اوفی جرح مبہم ہے، تابعی ہیں، اس کے باوجود غیر مقبول، آخر کیوں؟ اس کی وجہ ہم نے پڑھی، اور وہ دیکھی کہ جرح کیسے مفسر ہے۔ مفسر جرح کے لیے ہم نے امام ابو حنیفہ کے پھر حالات صحیح سند طرق سے ملاحظہ کیے۔ یہ تو عطیہ اوفی کے باب میں ختم۔ ایک اور حدیث ہمارے پاس یہی ملتی ہے ہبہ دینے والی، وہ امام حاکم نے فضائل فاطمہ الزہرا علیہ السلام میں ذکر کی ہے۔ امام حاکم 4 صدی ہجری میں ان کی زندگی بسر ہوئی، اور 5ویں صدی کے بالکل آغاز میں 405 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ امام حاکم نے کتاب لکھی ہے فضائل فاطمہ الزہرا، اس میں انہوں نے 51 نمبر صفحے پہ روایت ہے، غالباً 33 نمبر حدیث ہے۔ اس میں حدیث کی جو سند ہے وہ سند تام ہے، کیونکہ وہ سند آتی ہی کس طرح حاکم اپنے شیوخ سے لے کے چلتے ہیں۔ ابن ابی دارم ہیں پہلے، اس کے بعد پھر آگے ان کے ساتھ محدثین اور تابعی، حتیٰ کہ سلسلہ سند پہنچ جاتا ہے امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام باقر سے امام سجاد علیہ السلام، امام سجاد سے امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اسراء آیت نمبر 26 جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ علیہ السلام کو بلایا اور فدق ہبہ کر دیا، اعطاها فدق، یا اس طرح سے کلمات ہیں۔ اب یہ پوری سند تام ہے، اس سند میں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے سوائے ابن ابی دارم کے۔ کس کے پر اعتراض ہے؟ اگر ابن ابی دارم کی توثیق ثابت ہو جائے تو کیا ثابت ہو جائے گا؟ ہبہ۔ ہبہ ثابت ہو جائے تو حق پہ کون ثابت ہو جائے گا؟ جناب فاطمہ علیہ السلام۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیونکہ حدیث رسول ہے وہ۔ ابن ابی دارم کون ہیں؟ ادھر بھی ہمیں وہی معیار نظر آتا ہے جو امام ابو حنیفہ اور عطیہ اوفی کے درمیان ہے، کہ عطیہ اوفی وہ غیر قبول، لیکن امام ابو حنیفہ اپنی تمام جرح کے باوجود قبول، اور انتہائی خطرناک، کتنے خطرناک تو آج شیعوں کے اوپر کلمات نہیں بولتے۔ آج کے دور میں جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور تکفیری گروہ بیٹھا ہوا ہے، فتنہ گر گروہ، فتنہ گر مفتی، فتنہ گر گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروں پہ طرح طرح کی تہمتیں اور طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں۔ اتنے تو بھیانک ترین اور پست ترین کلمات انہوں نے شیعوں کے لیے نہیں بولے جتنے امام ابو حنیفہ کے لیے بولے ہیں۔ تو وہاں پہ امام ابو حنیفہ اس کے باوجود قبول۔ آئیں اب ہم اس کا معیار دیکھتے ہیں۔ ابن ابی دارم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ ابن ابی دارم کو پہلے ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک معیار پڑھیں، لیکن قبل اس کے کہ ابن ابی دارم کی طرف جائیں، میں تیزی سے آپ کے سامنے ایک ٹاپک، اس کو تفصیلاً مطالعہ کرنا چاہیے لیکن میں انتہائی مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس ٹاپک کا نام ہے سب الصحابہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام کو گالم گلوچ کرنا، سب و شتم بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، سب سین بے بے، سب یسبو، اسی سے اس میں فاعل آتا ہے ساب، اور دوسرا لفظ ہے شتمہ، یشتمو، یشتمو یا یشتمو۔
اور شاتم اسی سے اس میں فاعل آتا ہے، سب و شتم یعنی گالم گلوچ کرنا، اور بعض نے کہا کہ لعن اس سے بالا تر ہے، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے، کیونکہ لعن وہ سنت الہی ہے قرآن میں، اگر عناوین قرآنی ہے کسی کے اوپر آ جائیں۔ لعنت یعنی رحمت الہی سے دور ہونا، بد دعا ہے، لیکن سب و شتم تو گالم گلوچ ہے، وہ تو تہمتیں ہیں، لہٰذا گالم گلوچ اور تہمتیں وہ بڑی ہوتی ہیں، لیکن بعض اہل سنت علماء رجال اور علماء فقہا نے یہ لکھا ہے کہ طعن بڑھ کر ہے۔ خلاصہ کلام، صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم یہ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کا ایک ذیلی ٹاپک یہ بنتا ہے، آیا امت اسلامیہ میں انبیاء و رسول علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ اہل سنت میں اکثریت قائل ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق و خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب، یہ دو سب سے افضل ہیں۔ اب کوئی اگر انہیں افضل نہ مانے، اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی کسی اور صحابی کو ترجیح دے دے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک ٹاپک بنتا ہے، کیونکہ ابن ابی دارم پہ یہی جرح ہے۔ قبل اس کے کہ ابن ابی دارم پہ جرح کی طرف آئیں، یہ ٹاپک پڑھ لیں۔ اہل سنت نے اس موضوع کو سب کا موضوع اور تفضیل کا موضوع، بس موضوع دو ہیں، ایک نہیں۔ کیا ہے ٹاپک؟ کون سے ہیں؟ دو۔ پہلا ٹاپک کیا ہے؟ سب و شتم۔ دوسرا ٹاپک کیا ہے؟ فضیلت دینا، کیونکہ جو فضیلت دے رہا ضروری نہیں ہے کہ وہ سب و شتم کرے، صحیح؟ اہل سنت نے ان دو کو کور کرنے کے لیے خود سے علماء رجال نے ایک اصطلاح ایجاد کی، اور اس اصطلاح کا نام ہے شیعہ۔ تین لفظ ایجاد کیے، شیعہ، غالی اور رافضی۔ رفض کہتے ہیں انکار کرنا، رافضیون یہ پھر لقب پڑ گیا جو انکار کرتا ہے۔ بس تین لفظ علماء رجال نے بحث کی اور ایجاد کی، یہ اصطلاح ہے، یہ باقاعدہ ٹرم ہے۔ شیعہ لفظ عقائد میں بھی بولا جاتا ہے، شیعہ لفظ فقہ میں بھی بولا جاتا ہے، لفظ شیعہ علم رجال و جرح تعدیل میں بھی آتا ہے۔ ابھی ہم جرح تعدیل کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، اس موضوع کو ابھی نہیں چھیڑیں گے۔ سب و شتم کا کیا حکم ہے؟ خدا نے توفیق دی تو اسے تفصیلی دیکھیں گے، حنفی کیا کہتے ہیں، مالکی، حنبلی، شافعی کیا کہتے ہیں۔ اس موضوع پہ کتابیں مختلف آ چکی ہیں، قدیم بھی ہیں، جدید بھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ابن حجر عسقلانی جو علماء جرح و تعدیل میں سے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، اس فن کے امام شمار ہوتے ہیں، اور 8ویں 9ویں صدی ہجری سے ان کا تعلق ہے، متاخر ہیں اگرچہ، لیکن اپنے فن میں بہت بزرگ شمار ہوتے ہیں۔ الاصابہ آپ نے کتاب دیکھی ہوگی، فی تمیز الصحابہ کے اوپر آپ نے ابن حجر عسقلانی کی کتاب معروف ترین کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی کتابوں میں ہے لسان المیزان، تہذیب التہذیب، اسی طریقے سے التقریب، مختلف کتابیں ہیں علم جرح و تعدیل کے اوپر۔ یہ جو آپ کے سامنے حصہ پڑھا جا رہا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ کسی پہ جرح کرنی ہے تو اس ضمن میں کی جائے گی۔ یہ لسان المیزان ابن الحجر عسقلانی احمد بن علی متوفی 852 ہجری، 9ویں صدی ہجری کے یہ ہیں۔ مقدمہ ہے کتاب کا، محقق اس کے ہیں دار المعارف نظامیہ، ہند سے چھپی تھی، بعد میں یہ بیروت سے چھپی ہے، لبنان، طبع ثانیہ ہے، 1971 کی چھاپ سے آپ کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اصطلاح شیعہ، ابھی تو یہ اس طرح کتابیں لکھتے ہیں نا، بخاری نے اتنے شیعوں سے روایت لی، ان سے کہ وہ شیعہ کون تھے؟ وہ آج کے دور کی اصطلاح کے مطابق تھوڑی شیعہ تھے، وہ علم رجال کی اصطلاح کے مطابق شیعہ ہیں، یعنی وہ سارے سنی ہیں، یا ان میں سے چند ہوں گے جو شیعہ آج کی اصطلاح کے مطابق ہیں، ورنہ 70-80% جنہیں بخاری نے شیعہ کہا ہے وہ اہل سنت ہی ہیں، لیکن اس معیار کے مطابق ہیں۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شیعہ کی اصطلاح کن کے لیے وضع کی۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں ان البدعۃ علی ضربین، دو قسم کی بدعت ہے، فبدعۃ صغریٰ اور دوسری ہے بدعۃ کبریٰ، ایک ہے بڑی بدعت اور ایک ہے چھوٹی بدعت۔ بدعۃ صغریٰ یعنی چھوٹی بدعت، بدعۃ کبریٰ یعنی بڑی بدعت۔ چھوٹی بدعت کیا ہے؟ کیونکہ بدعتی سے روایت نہیں لی جائے گی، بہرحال حکم آگے لگائے جاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ کہ غلو التشیع، اگر کوئی تشیع میں غلو کرے تو یہ کیا ہے؟ بدعت صغریٰ ہے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو حب اہل بیت کی طرف میلان رکھتا ہو۔ بہرحال ابھی یہ آگے آتا ہے۔ تشیع میں غالی کون شمار ہوتا ہے؟ کا غلو التشیع، کا تشیع بلا غلو ولا تحرک، کہ وہ غلو نہیں کرتا، اگر کوئی شیعہ ہے غلو نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی عظمت کو چیرتا ہے، حرکہ
خرقہ سے بھی ہے یا حیر قاف سے بھی اسی معنی میں آتا ہے، یعنی غلو نہیں کرتا یہ۔ فہذا کثیر فی التابعین واتباعہم مع الدین والورع والصدق، کہتے ہیں بہت ساری بڑی تعداد تابعین کی کیا ہے، وہ شیعہ ہیں اسی معنی میں، جو غلو نہیں کرتے۔ بدعت صغرا ان میں پائی جاتی ہے۔ بدعت صغرا کیا ہوئی؟ بس شیعہ ہونا، کیونکہ دو مصادیق دیے نا، کا غلو التشیع او کالتشیع بلا غلو، غلو کے بغیر شیعہ ہو تو تب بھی بدعت کیا ہے، صغرا، اور اگر غلو تشیع میں غلو ہو تو کیا تشیع کا غلو ہونا کیا ہے، بدعت صغرا۔ فہذا کثیر فی التابعین، جنہوں نے صحابہ کے بعد کون سی نسل آئی، تابعین کی نسل آئی۔ تابعین کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ایمان پہ ان کا رخصت ایمان پہ ہوئے۔ کثیر تابعین کیا تھے، شیعہ تھے، اس معنی میں شیعہ تھے۔ واتباعہم مع الدین والورع والصدق، وہ کہتے ہیں کہ وہ اتباع کرتے اور واتباعہم، اور ان تابعین کی اتباع کرنے والے تبع تابعین دین دار تھے، یہ ورع یعنی محرمات سے بچتے تھے اور سچے تھے، صدق صادق تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ فَلَوْ رُدَّ حَدِيثُ هَؤُلَاءِ، اگر ان شیعوں کی حدیثوں کو رد کر دیا جائے، لَذَهَبَ جُمْلَةٌ مِنَ الْآثَارِ النَّبَوِيَّةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے آثار ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ اگر ہم بدعت صغرا کو بھی رد کر دیں، اور شیعہ، کیونکہ ادھر شیعہ اسے نہیں کہا جا رہا جو امام علیہ السلام کو امام مانے، ادھر شیعہ کہا جا رہا ہے جو حب اہل بیت رکھتا ہے، اور حب اہل بیت رکھنے والوں سے ہی حدیثیں لیں۔ اگر ان شیعوں کی حدیثوں کو ہم ختم کر دیں تو کیا ہو جائے گا، آثار نبوی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ وَهَذِهِ مَفْسَدَةٌ بَيِّنَةٌ، یہ تو بہت بڑا فساد ہوا۔ ثُمَّ بِدْعَةٌ كُبْرَى، اس کے بعد کیا آتا ہے، بدعت کبریٰ، کالرفض الکامل والغلو فیہ، کہ کامل وہ رافضی ہے، پکا رافضی جسے کہتے ہیں، والغلو فیہ، اور رفض میں بھی غلو کرنے والا یا تشیع میں بہت غلو کرنے والا، والحث علی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کے اوپر وہ مثلا حد حرمت کرنے والا ہو، ان کی حرمت کو پامال کرنے والا ہو، یعنی تنقید کرنے والا ہے۔ کن کی؟ خلیفہ اول حضرت ابو بکر اور خلیفہ دوم حضرت عمر، ان کی تنقید کرنے والا ہے، ان کے اوپر نقد کرنے والا ہے، حرمت پامال کرنے والا ہے۔ وَالدُّعَاء إِلَى ذَلِكَ، اور لوگوں کو اس تشیع کی طرف بلاتا بھی ہے کہ آؤ یہ والا کام کرو، جیسے ہوتا ہے نا تبرہ پارٹی، وہ تبرہ پارٹی کی طرف بلاتا بھی ہے، تو یہ بدعت کبریٰ ہے۔ فَهَؤُلَاءِ لَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُمْ، ان کی حدیث قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ بہت اہم جملہ ہے جو ابھی ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں ابھی آگے، کیونکہ ہم نے عطیہ عوفی کی دفعہ مقارنہ اور مقایسہ کن کے درمیان کیا تھا، عطیہ عوفی اور امام ابو حنیفہ۔ ابھی ہم مقارنہ کریں گے ابن ابی دارم اور عبد الرزاق بن حمام کے درمیان۔ اس میں یہ والا جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ کیا ہے، فَهَؤُلَاءِ لَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُمْ، ان کی حدیثیں قبول نہیں کی جائیں گی، وَلَا کرامت، اور ان کی کوئی عزت احترام بھی نہیں ہے۔ جو خلیفہ اول کے اور خلیفہ دوم کی شخصیت کو پامال کرے اور حرمت کو پامال کرے، اس کی کوئی حدیث قبول نہیں۔ اور یہ جو شخص ہے اس کے صداقت بھی اسے صادق نہیں کہا جائے گا، ولا مأموناً بل الکذب شعارہم، نہ یہ امین ہے اور نہ یہ محفوظ ہے جھوٹ سے، بلکہ جھوٹ بولنا ان کا شعار ہے۔ جو یہ والی باتیں کرتے ہیں اور اس نوعیت کے رافضی ہیں، غالی ہیں، جھوٹ بولنا تو ان کا شعار ہے۔ وَالتَّقِيَّةُ وَالنِّفَاقُ دِثَارُهُمْ، یہ ان کے نظریات میں تقیہ نفاق یہ ان کا دین ہے اور یہی ان کی تباہیاں ہیں، یہ ان کی ہلاکتیں ہیں۔ فَكَيْفَ يُقْبَلُ مَنْ هَذَا حَالُهُ، جس کا حال ایسا ہو اس کی حدیثیں لی جا سکتی ہیں، یعنی تقیہ کا قائل ہے، منافق ہے، جھوٹا ہے۔ اب یہ ابن حجر عسقلانی اپنی طرف سے ایک تہمت یا تشدد دکھا رہے ہیں۔ حاشا وکلا فشیعی الغالی فی زمان سلف، کہتے ہیں کہ زمان سلف میں بھی شیعی اور غالی تھے، شیعی غالی تھا، اور اسی طریقے سے وہ لوگ کلام کیا کہ وہ کیسے پہچانے جاتے تھے،
وہ اپنے کلام کے ذریعے سے اس دور میں، یعنی صحابہ کے دور میں، تابعین سے پہلے صحابہ کے دور میں بھی یہ لوگ کیسے پہچانے جاتے تھے کہ یہ لوگ حضرت عثمان، زبیر، طلحہ اور جنہوں نے امام علی علیہ السلام سے جنگ کی ہے ان کے خلاف زبان درازی کرتے تھے، ان کے خلاف یعنی عثمان، زبیر، طلحہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ علی علیہ السلام سے ممن حاربہ، ممن حارب علی ہیں، جنہوں نے علی علیہ السلام سے جنگیں کی، ان کے بارے میں یہ جب زبان درازی کرتے تو اس سے یہ پہچانے جاتے تھے اور یہ رافضہ تھے، یہ شیعہ غالی تھے۔ وَتَعْرَضَ لِسَبِّهِمْ، کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ان کو گالم گلوچ اور سب و شتم کرتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں یہ تو پرانے دور میں شیعہ غالی اور رافضی کیسے پہچانا چاہتا تھا، وہ دیکھتے تھے حضرت عثمان کو کیا کہہ رہے ہیں، حضرت طلحہ، زبیر اور جنہوں نے امام علی علیہ السلام سے جنگ کی یعنی ام المومنین حضرت عائشہ وغیرہ۔ ہمارے دور میں کیسے، والغالی فی زماننا وعرفنا، ہمارے زمانے میں یہ کیسے پہچانے جاتے ہیں، یا فی زماننا کہ ہم انہیں پہچانتے هو الذی کفر هؤلاء السادہ، یہ ان تمام بزرگان جو سادہ سید کی جمع ہے، بزرگان ان کا کفر کرتے ہیں، وتبرأ من الشیخین اور ایضاً اور ابو بکر اور حضرت عمر ان دونوں کے اوپر، شیخین کے اوپر کیا کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ فہذا ضال مفتر، جو شیخین کے اوپر تبرہ کرے یا ان بزرگان کے خلاف زبان درازی کرے وہ گمراہ ہے اور افطرا پرداز ہے، جھوٹ باندھنے والا ہے۔ اچھا آگے پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اختلف الناس فی روایت الرافضہ علی ثلاثۃ اقوال، رافضی کوئی آ جائے، بس رافضی کون ہوا اس بیان کے مطابق؟ رافضی وہ شخص ہے جو خلیفہ اول یا خلیفہ دوم کے توہین کرے، تبرہ کرے، وہ کون ہوگا؟ رافضی۔ یا رافضی وہ ہے ان کے زمانے میں، فی زماننا انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں اور ہم لوگ جنہیں پہچانتے ہیں ان میں وہ شخص کہ جو ان بزرگان کو کافر قرار دے یا ان بزرگان کو مثلا منافق قرار دے یا ان بزرگان کے اوپر تہمت لگائے، ان کی حتک امیزی کرے اور حرمت کو پامال کرے، وہ کیا ہے؟ رافضی۔ بس تبرہ کرنے والا کون کہلایا؟ رافضی کہلایا۔ رافضی سے حدیثیں لی جائیں گی یا نہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تو صدر اسلام میں پائے جاتے تھے، یہ تو بعد میں نہیں طبقہ آیا، صحابہ اور تابعین میں پائے جاتے تھے یا نہیں؟ خود انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کو برا بھلا کہنے والے، طلحہ زبیر کو برا بھلا کہنے والے، لیکن یہ بہت تعجب کی بات ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے والے۔ ممن حارب علیًا، یہ ایک طرفہ ہے یا نہیں؟ اس دور میں تو جو علی علیہ السلام سے جنہوں نے جنگ کی وہ علی کو بھی تو برا بھلا کہتے تھے، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے اوپر بھی گالم گلوچ تو کرتے تھے، ان کے اوپر یہ حکم نہیں لگاتے، وہ صحیح، ان کے اوپر حکم اس چیز کا نہیں لگاتے۔ ثلاثت اقوال، 3 اقوال ہیں کہ رافضی سے حدیث لی جائے گی، یعنی پہلا ہے المنع مطلقاً، اصلاً اس رافضی سے نہیں لی جائے، پتہ لگ جائے کوئی شخص وہ صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے یا گالم گلوچ کرتا ہے یا لان تان کرتا ہے، لان تان تو بہت زیادہ وہ اوپر لے کے جاتے ہیں، تو وہ رافضی ہے کامل اور کوئی اس کا عزت احترام نہیں ہے اور منع مطلق ہے۔ اچھا وہ قتل کیا جائے گا یا نہیں، یہ فقہی بحث چلی آتی ہے، وہ فقہی بحث میں ہے کہ کافر ہے یا کافر نہیں ہے ایسا کرنے والا، بعض نے کہا کہ وہ کافر اور مرتد ہے، بعض نے کہا نہیں کافر مرتد نہیں فاسق ہے، لیکن ایسا فاسق تھے حدود جاری ہوں گی وغیرہ وغیرہ، وہ فقہ میں کسی اور مورد میں ہم پڑھیں گے، لیکن پہلا قول کیا ہو گیا؟ منع مطلق۔ دوسرا ہے الترخیص مطلقاً الا فی من یکذب و یضع، کہتے ہیں چھوڑ دیں گے مگر یہ کہ اگر ثابت ہو جائے جھوٹ بولتا ہے اور حدیثیں گڑتا ہے اس سے نہیں لی جائے گی۔ بس دوسرا قول کیا مطلقاً رافضی سے حدیثیں لی جائیں گی، ٹھیک ہے گالم گلوچ کرتا ہے، رسول کو تو گالم گلوچ نہیں کیا نا، غیر معصوم کو کیا ہے، صحابہ کو کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے حدیثیں لی جائیں گی، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے حدیثیں گھڑتا ہے پھر حدیثیں نہیں لیں گے۔ تیسرا تفصیلی قول ہے فتقبل روایت الرافضی الصدوق العارف بما يحدث، ایسا رافضی ہو جو سچا بھی ہو، اس کا یہ مطلب ہے رافضی ہو اور سچا ہو سکتا ہے اس تیسرے قول کے مطابق، اور عارف
عارف سے مراد ہے حدیث سے جاننے والا، آج کی اصطلاح والا عارف نہیں۔ بما یحدث یعنی وہ یہ بات جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی تقبل روا، ایسے رافضی کی حدیثیں لے لیں گے، وترد روایت الرافضی الداعیہ، لیکن وہ جو رافضی جو بلاتا ہے رفض کی طرف یعنی تبرع کی طرف بلاتا ہے، وَلَوْ كَانَ صُدُوقًا اگر سچا بھی ہو تو اسے حدیثیں نہیں لی جائیں گی۔ وقال اشہب، پھر آگے بیان ہے تھوڑا تفصیلی، پھر انہوں نے بتایا پہلے قول کا کون قائل ہے۔ میں صرف وہ آپ کے سامنے افراد پڑھ دوں جو پہلے قول کے قائل ہیں کہ ان میں سے فَإِنَّهُمْ يَضَعُونَ الْحَدِيث، و یہ محمد بن سعید اصبہانی سمعت شریکاً یقول احمل العلم عن کل من لقیت، جس سے تم ملتے ہو اس سے حدیثیں لے لو، الا الرافضہ، رافضہ سے نہ لینا، فإنهم يضعون الحدیث، وہ حدیثیں گھڑتے ہیں، وَيَتَّخِذُونَهُ دِينًا هذا آخر کلامہ، اور اس کو پھر حدیث گھڑ کے اسی کو دین کے طور پہ اختیار کر لیتے ہیں۔ قلت فالمعنى من قبول روایت المبتدع الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج۔ اچھا، ذهب الیہ مالک، امام مالک کا یہ نظریہ، واصحاب مالک، والقاضی ابو بکر باقلانی اشاعرہ میں سے ہیں، واتباعہ، اور جو ان کی اتباع میں ہے ابو بکر باقلانی کے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلا قول دوم آ جاتا ہے، والقبول مطلقاً، مطلقاً رافضی کی روایات قبول ہے، مگر یہ کہ وہ اپنی بدعت کے اوپر اس نے حدیثیں نہ گھڑیں، الا فی من یکفر ببدعتہ، مگر یہ کہ اس کی بدعت کی وجہ سے اگر کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے اس سے نہیں لی جائے گی۔ یہ نظریہ ابو حنیفہ اور ابو یوسف، بس امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی نظر میں مطلقاً رافضی سے حدیثیں لی جائیں گی۔ وطائفتٌ، اور اس طرح دوسرا گروہ بھی ہے، وروی عن شافی، شافی کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ رافضی ہو تو اس سے حدیثیں لی جائیں گی۔ تیسرا قول ہے تفصیل کا، اور یہ اکثر اہل حدیث علماء کا ہے، ابن حبان، اور ابن حبان نے تو اجماع کا دعویٰ کیا۔ تیسرا وہی ہے کہ اگر صادق ہے اور جو بول رہا ہے وہ جانتا ہے تو وہ رافضی سے حدیثیں لے لی جائیں گی، لیکن وہ رافضی جو رفض اور صحابہ کے خلاف توہین کرنے کے اوپر لوگوں کو ابھارتا ہے اس کی رد کر دی جائیں گی۔ یہ علماء اہل حدیث کا نظریہ ہے۔ یہ آپ نے ادھر دیکھا، بقیہ ہم حصہ ترک کر دیتے ہیں، یہ مقدمے میں لسان المیزان کے بیان ہوا ہے۔ آئیں اب ہم تیزی سے ابن ابی دارم کو دیکھتے ہیں۔ ابن ابی دارم یہ گواہ ہیں فدق کی روایت کے۔ ابن ابی دارم کا مقارنہ ہم کر رہے ہیں عبد الرزاق بن حمام کے ساتھ۔ عبد الرزاق بن حمام اہل سنت میں ایک بڑی شخصیت شمار ہوتی ہیں۔ جہاں تک ابو بکر ابن ابی دارم کا معاملہ ہے تو ان کے میں حالات پڑھ دیتا ہوں، اور یہ حالات ہیں سیر و اعلام النبلاء، شمس الدین محمد ذہبی، متوفی 748 ہجری، جلد 12 صفحہ 126، رقم ہے 3196، 3196۔ یہی ترجمہ ان کا میزان الاعتدال میں بھی اسی طرح سے آیا ہے اور دیگر کتب میں بھی۔ ہم یہ ذہبی کی زبانی پڑھ رہے ہیں۔ ان کا نام ہے، ابن ابی دارم کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں الامام الحافظ الفاضل، یہ ذہبی لکھ رہے ہیں۔ الامام یعنی علم حدیث میں کیا ہے؟ امام۔ الحافظ، حافظ کہتے ہیں جسے کثیر روایات یاد ہوں، 1,00,000 سے اوپر روایتیں حفظ ہوں، اسے یہ کہتے ہیں حافظ۔ الفاضل، ابو بکر یہ کنیت ہے، احمد بن محمد السری، احمد ان کا نام ہے، بن یحییٰ بن سر بن ابی دارم، تمیمی ہیں یعنی عرب ہیں، کوفی ہیں، کوفہ کے رہنے والے۔ الشیعی، یہ ذہبی نہیں لکھا شیعی، کس معنی میں شیعہ؟ وہی جو علم رجال میں پڑھا ہے، نہ اس معنی میں کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو پہلا امام مانتے ہیں، اس معنی میں شیعہ جرح و تعدیل میں اس معنی میں شیعہ نہیں آتا۔ محدث الکوفہ، کوفہ میں محدث ہیں اہل سنت کے۔ ابن ابی دارم کے اوپر شیعہ کہنا یہ ذہبی کا اپنا فتویٰ ہے۔ اگر یہ شیعہ ہوتے تو کوفہ میں شیعہ فقہا اور شیعہ محدثین اس دور میں پائے جاتے تھے، شیخ صدوق کے دور کا ابن ابی دارم، لیکن شیعہ نہ کسی سند میں ابن ابی دارم، نہ کسی شیعہ سے ملاقات ہے، نہ شیعہ علم رجال میں ہے، نہ شیعہ کتب میں ہے، نہ کسی عالم کی ملاقات ہوئی، کوئی تذکرہ شیعہ کتب میں ابن ابی دارم کا نہیں ہے، تو کیسے یہ شیعہ ہو گیا؟ لہٰذا یہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت کے اعتقادات میں کاملاً وہ کیونکہ نظر رکھتا تھا حدیثوں پہ، اس لیے بعض نظریات کا قائل ہو گیا، حقائق جانتا تھا اس لیے بعض کا قائل ہو گیا ابن ابی دارم۔ اس نے جو حدیثیں لی ہیں ان میں بڑی شخصیت ابراہیم بن عبداللہ عبسی ہیں القصار،
اور اس طرح دیگر نام ہیں۔ ان میں ایک بڑا نام ہے محمد بن عبداللہ متینن۔ محمد بن عبداللہ متینن یہ ابو بکر حضرمی کے نام سے بھی ہیں، ان سے شیعہ کتب میں بھی روایتیں آئی ہیں، سنیوں میں یہ ثقہ ہیں۔ میں ان کے بارے میں صرف متین کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں جو پڑھا جا رہا ہے، یہ سیر الاعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 128، رقم ہے 2534۔ یہ ہیں شیخ حافظ صادق محدث کوفہ میں ہی ہوتے تھے حضرمی متین۔ ابو جعفر محمد بن عبداللہ بن سلیمان الحضرمی ملقب ہے متین کے نام سے۔ اچھا، اس میں جو ایک ہی چیز میں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک 95 سال کی عمر میں ان کی وفات ہے۔ قال ابن ابی دارم، ابن ابی دارم کہتے ہیں کتبت باصبعی عن متین 100,000 حدیث، ان ہاتھوں سے 2 انگلیوں سے میں نے ان انگلیوں سے میں نے متین سے 1,00,000 حدیثیں لکھی۔ بس ابن ابی دارم کس سے حدیثیں لے رہے ہیں؟ متین سے لے رہے ہیں ساری کی ساری حدیثیں۔ سئل عن دارقطنی سے پوچھا کہ یہ حضرمی کیسے ہیں، متین کیسے ہیں؟ کہا ثقۃ جبل، انتہائی ثقہ اور پہاڑ ہیں وہ ثقت کے یہ۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ پس اس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ابن ابی دارم نے اپنی جیب سے حدیثیں نہیں نکالی، متین سے نقل کی، اور متین شیعہ سنی دونوں میں ثقہ ہیں۔ اچھا، حدث عنہ، ابن ابی دارم سے کس نے حدیثیں لی ہیں؟ حاکم، ابو بکر بن مردوائے، یحییٰ بن ابراہیم، قاضی ابو بکر حیری اور دوسرے ہیں۔ حاکم بڑا نام ہے اور ابو بکر بن مردوائے بھی بڑا نام ہے۔ آگے دیکھیں، کان موصوفا بالحفظ والمعارفہ، ابو بکر دارمی ابن ابی دارم وہ حافظہ بڑا قوی تھا اور معرفت بہت تھی حدیثوں کی، شہرت رکھتے تھے۔ الا انہ یترفض، مگر رافضی تھے۔ اب ہم دیکھیں، رافضی ہو تو ثبوت ملنا چاہیے نا، رافضی تھے۔ رافضی کون ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا، جو سب و شتم کرے، جو لان تان کرے، وہ ہے رافضی، درست۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ابن ابی دارم نے کئی کیا سب و شتم، نیچے آ دیکھتے ہیں، وقد الف فی الحط علی بعض صحابہ، بعض صحابہ کی حرمت کو پامال کرنے میں کچھ حدیثیں لکھی ہیں۔ اصل جرم یہی ہے بیچارے ابن ابی دارم کا، اس نے جو تالیف کیا ہے اس سے بعض صحابہ کے اوپر تنقید آتی ہے۔ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَيْسَ بِثِقَةٍ فِي النَّقْلِ، کہتے ہیں کہ اگرچہ اس نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن وہ نقل کرنے میں ثقہ نہیں ہے۔ کوئی پوچھے کیوں ثقہ نہیں ہے، وہ بیماری کیا تھی جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو ثقہ نہیں ہے؟ وَمِنْ عَالِ مَا وَقَعَ لِي مِنْهُ، کہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں آیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ بیان نیچے روایات کی ہیں، ان میں سے آگے نیچے کے حصے کو ہم پڑھتے ہیں۔ مات ابو بکر فی المحرم سنہ 52 و 300، ابو بکر ابن ابی دارم محرم میں وفات ہے اور 352 ہجری میں وفات ہے، اور اپنے دوسری کتاب غالب میزان الاعتدال میں ذہبی نے 357 ہجری لکھا ہے۔ حاکم کہتے ہیں ہوا رافضی غیر ثقۃ، امام حاکم نے نقل کی ہے روایت لیکن کہتے ہیں کہ غیر ثقۃ، رافضی یا غیر ثقہ ہے۔ لیکن سوال کیوں غیر ثقہ ہے؟ غیر ثقہ ہونے کی وجہ ہونی چاہیے نا۔ رافضی کے بارے میں بھی آپ اقوال پڑھ چکے ہیں، معنی مطلق کے بہت کم افراد قائل ہیں۔ قال محمد بن حماد الحافظ، محمد بن حماد حافظ کہتے ہیں کان مستقیم الامر عامت دہرہ، اب جرائم دیکھیں کیا ہیں اہل سنت کی نظر میں، ابن ابی دارم کے جرائم پڑھیں۔ کہتے ہیں پوری زندگی تو صراط مستقیم پہ رہے ابن ابی دارم، ثم فی آخر ایام ہی، آخری زمانے میں، کان اکثر ما یقرأ علیہ المثالب، مثالب کہتے ہیں نقائص، ان کے سامنے نقائص پڑھے جاتے تھے صحابہ کے۔ حضرتہ، میں ایک دن ابن ابی دارم کی خدمت میں حاضر ہوا، ورجلون، ایک شخص تھا، یقرأ علیہ، وہ پڑھ رہا تھا ابن ابی دارم کے سامنے یہ بات، ان عمر رفس فاطمہ، عمر نے فاطمہ علیہ السلام کو لات ماری، حتی اسقطت محسنا، حتیٰ کہ ان کے بیٹے محسن وہ ساقط ہو گئے۔ یہ بات، فقط یہ جرم ہے کہ وہ صرف سن رہے ابن ابی دارم یہ بات، وہ کہتا ہے یہ کیا کر رہے ابن ابی دارم، ایک شخص ہے وہ یہ بات پڑھ رہا ہے۔ پھر آگے وفی خبر آخر، یہی محمد بن حماد کہتے ہیں ایک اور خبر یہ بھی ہے، قولہ تعالی، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وجاء فرعون، تو
تو اس کی تفسیر کی عمر، فرعون سے کیا مراد ہے؟ عمر. ومن قبلہ، اور عمر سے پہلے اور فرعون سے پہلے جو آئے، جا فرعون ومن قبلہ، فرعون اور جو اس سے پہلے آئے. تو اس کی تفسیر کیا وہ شخص بیان کر رہا ہے، ابن ابی طارم خاموشی سے سن رہا ہے، ابن ابی طارم کے سامنے بس یہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ سن رہا ہے. تو وہ بولنے والا شخص کہہ رہا ہے فرعون سے مراد عمر ہیں اور قبلہ سے مراد ابو بکر ہیں. والمؤتفقات، اور مؤتفقات سے مراد عائشہ و حفصہ ہیں. فوافقتہ وترکت حدیثہ، میں نے جب یہ سنا تو میں تو نکل گیا اس کی بارگاہ سے اور اس کی حدیثیں لینا چھوڑ دی. یہ ابن ابی طارم کے اوپر جرح ہے. قل تو اب ذہبی خود حکم لگاتا ہے، شیخ ضال معثر، کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہ پراگندہ اور انتہائی گمراہ انسان ہے. آپ نے دیکھا ابن ابی طارم، اس کے علاوہ ابن ابی طارم کے بارے میں اور کوئی بیان نہیں. یہ دو بات آخر کیوں جناب سیدہ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے؟ وہ خود بیان بھی نہیں کیا، کوئی سن رہا ہے، وہ تو رجل یقرأ علیہ، ایک شخص ہے وہ سامنے پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ کہتا نہیں تھا، منع نہیں کرتا تھا لوگوں کو. یعنی اگر کوئی شخص منع نہ کرے، ایسا کلام پڑھے جس میں خلیفہ اول و خلیفہ دوم کے اوپر کوئی حرف آئے اور سننے والا خاموشی سے سنتا رہے، تو اسے حدیثیں ہی نہیں لینی. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نقطہ ہے، کیا لکھا؟ امام، حافظ. اچھا اس کے بعد کیا انہوں نے القاب لکھے؟ آپ نے دیکھا الامام الحافظ الفاضل کان موصوفا بالحفظ والمعرفہ. اور پھر ابن ابی طارم کے بارے میں یہ بھی متعین سے ہی ایک اور جگہ پر بھی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن سلیمان حضرمی ابن ابی طارم کہتے ہیں میں نے 1,50,000 روایتیں متعین سے لی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان سب جگہوں پر جتنی ہے بیچارے کے اوپر کیوں اتنا تبرہ کیا گیا؟ صرف اس نظریے کی وجہ سے. اور اس نے خود بولا بھی نہیں ہے. رافضی تو وہ ہوتا ہے جو تبرہ کرے، یہ تو چپ بیٹھا رہا، کوئی نہ مسکرایا نہ ہنسا نہ کوئی تائید میں بات کی، سن رہا ہے بس. وہ کہتا ہے میں ادھر سے اٹھ کے چلا گیا. اور یہ حدیث اب امام حاکم نے فضائل فاطمہ زہرا میں نقل کی کتاب میں کہ یہ حدیث نمبر حدیث جو اس میں ہے وہ میں نے جیسے بھی پہلے بتایا 42 اور 43 صفحے پہ اوپر ہے. 42-43 صفحے پہ تحقیق کرنے والا علی رضا بن عبداللہ اب یہ کس طرح جرح کر رہا ہے. دیکھیں کیا یہ جرح کا انداز یہ ہوتا ہے. کہتا ہے ولا ازال اتعجب من اخراج الحاکم، حاکم کیوں ابن ابی طارم سے پکڑ کے ادھر حدیث لے آیا جس سے فدق ثابت ہوتا ہے. لأحد الکبار الرافضہ، یہ تو رافضہ میں ایک بڑا شیخ اور بڑا عالم تھا، جبکہ شیعہ دنیا میں ہے ہی نہیں ابن ابی طارم. یہ سنیوں کا ہی ایک بہت بڑا عالم تھا، لیکن چونکہ وہ 1,50,000 حدیثیں جانتا تھا اور اس میں سے اچھی طرح سے کان موصوفا بالحفظ والمعرفہ، ذہبی نے یہ کہا ہے، اس وجہ سے وہ جانتا تھا کون سے واقعات پہلی صدی ہجری میں واقع ہوئے ہیں اور ان میں حق کیا تھا، جناب فاطمہ علیہ السلام کے اوپر کیسے تشدد ہوا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ حقائق جانتا ہے اسے نظر انداز کیا جائے. اس لیے وہ کہتے ہیں لحد کبار الرافضہ الاخباث، خبیث ترین انسان ہے، انجاس نجس ترین انسان ہے. الذین کانوا یضعون الحدیث فی مصالب صحابہ، صحابہ کے مصالب میں حدیثیں گھڑا کرتے ہیں. بدایۃ من الصدیق ابی بکر و فاروق و عمر و ذی النورین عثمان و انتہاء بالصدیق عائشہ و ابنت فاروق حفصہ عن صحابت رسول اللہ. کہتے ہیں ھذا الرافضی الوضاع، یہ ابن ابی طارم دیکھو رافضی ہے، وضاع ہے، الکذاب حدیثیں گھڑنے والا جھوٹا، ہوا ابو بکر بن ابن طارم. کہتے ہیں یہ ابو بکر بن ابی طارم ہے کہ جو خبیث ہے، نجس ہے، رافضی ہے، وضاع ہے، کذاب ہے. حاکم کو اس سے روایتیں نہیں لینی چاہیے تھی. یہ تحقیق ہے، یہ محقق حضرات تحقیق کر رہے ہیں کیوں ابن ابی طارم نے یہ بات لکھ دی کہ عمر رفض فاطمہ. ملاحظہ کیا؟ اگر وہ آنکھوں سے دیکھ لیتے اور پھر کوئی بیان کرتے تو تب بھی یہی بات کہتے. کھجا یہ کہ یہ تو ان کے عالم فاضل امام الحدیث یہ کہہ رہا ہے. اگر آج کوئی حدیث اور سند لے کے شیعہ کہے تو وہ تو واجب القتل کہے گا کہ یہ بات ہی کیوں کی ہے. یعنی اگر تشدد ہوا جناب سیدہ پہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نہیں کہنی. اگر یہ بات کی تو وضاع، خبیث، نجس، کذاب، اس حقیقت کو نہیں بیان کرنا. اس کے اوپر مبنا ہے کہ جس کے اوپر تعظیم کو انہوں نے برقرار کیا ہے. ابو بکر ابن ابی طارم اس بیچارے کا قصور یہ ہے کہ فدق والی روایت آ گئی. یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا
اگرچہ اہل سنت میں اگر کوئی ابھی ابو بکر ابن ابی دارم سننے والا ہے تو یہ جرح، لیکن اگر کوئی کہے کہ عمر بن خطاب خلیفہ دوم وہ انوک ہیں، احمق ہیں، یہ مجھے بتائیں یہ تبرہ ہوا یا نہیں؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ معاویہ کے بارے میں، معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں، کہ اس کے ذکر سے ہماری محفل کو نجس نہ کرو، کیا گندگی پھیلا رہے ہو، یہ تبرہ ہے یا نہیں؟ ابن ابی دارم بس سنتا تھا، ایک بندہ جو بولتا ہے لیکن بخاری اس سے 200 کے قریب حدیثیں لیتا ہے۔ ادھر آئیں دوسرے راوی عبدالرزاق بن حمام ابن نافع، یہ جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں ان کا بہت طویل حالات زندگی لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے سارا نہیں پڑھوں گا، صرف اس کے چند حصے پڑھوں گا کیونکہ حوالہ میں پورا پڑھ دوں کہ یہ بھی ذہبی سے ہی ہم نے نقل کیا ہے، اور ذہبی نے تفصیل کے ساتھ، آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا مفصل ہے۔ سیر الاعلام النبلاء ذہبی نے لکھا ہے جلد نمبر 8 صفحہ 222 سے 231 تک، 11 صفحے تقریباً، 10 صفحے 9 صفحے 10 صفحے لکھے، ناشر دارالحدیث قاہرہ 2006 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ عبدالرزاق بن حمام ابن نافع حافظ، ابن ابی دارم بھی حافظ تھا۔ الکبیر عالم الیمن ابو بکر الحمیری مولاہم صنعانی، یمن کا رہنے والا ہے۔ الثقۃ الشیعی، یہ ثقہ ہے اور شیعہ ہے لیکن ثقہ ہے۔ ابن ابی دارم تو چپ تھا لیکن شیعہ تھا لیکن غیر ثقہ، اس کے باوجود اس سے نہیں لیا جائے گا۔ ارتحل الی الحجاز والشام والعراق وسافر فی التجارہ، حجاز، شام، عراق، ان سب جگہوں کے اوپر گیا۔ بہرحال حدیثیں جنہوں نے لی ہیں اکابر اہل محدثین ہیں، جیسے معمر ہیں، ابن جریج ہیں، انہوں نے لی ہیں، اور حجاج بن ارطا نے بہت ساری روایتیں لی، معمر نے بہت اس سے نقل کیا ہے۔ اچھا، مالک بن انس بھی ہیں، اور اس طرح سے دیگر افراد ہیں جن سے، ہاں یہ عبدالرزاق بن حمام جن سے لیتا ہے وہ معمر ہیں، ابن جریج ہیں، مالک بن انس ہیں، سفیان ثوری ہیں وغیرہ۔ عبدالرزاق بن حمام سے کن کن لوگوں نے نقل کیا ہے؟ سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن معین جن کا بار بار نام آیا، علی بن مدینی، احمد بن حنبل، ابن راہویہ۔ اچھا، اسی طریقے سے دیگر بزرگان ہیں جنہوں نے عبدالرزاق بن حمام کی حدیثوں پہ اعتماد کیا ہے۔ یہ پیدا ہوا 126 ہجری میں، یعنی امام صادق علیہ السلام کے دور میں ولادت ہوئی عبدالرزاق بن حمام کی۔ عبدالرزاق بن حمام ایک بڑا عرصہ معمر کے ساتھ رہے، کیونکہ زیادہ تر روایتیں عبدالرزاق بن حمام کی معمر سے ہی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ قبول بھی ہے۔ اچھا، اور اس سے آگے ہم تیزی سے آگے چلتے ہیں تاکہ ہم اس میں دیکھیں، حافظہ اس کا بڑا قوی تھا اور اس کے بہت زیادہ فضائل رجالیوں نے پڑھے ہیں، اس کو آگے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم واقعہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے فسوی نے کہ محمد بن ابی سری کہتے ہیں کہ قلت لعبدالرزاق، عبدالرزاق کے بارے سے میں نے کہا ما رأیک انت، یعنی فی التفضیل، آپ تفضیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علی علیہ السلام کو فضیلت دیتے ہیں؟ قال فابا ان یخبرانی، کہا کہ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھو، میں یہ نہیں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سفیان سے پوچھا تو سفیان نے کہا کہ کانا سفیان یقول، سفیان یہ کہا کرتا تھا کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر چپ ہو جاتے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد آگے بیان، یعنی فضیلت عبدالرزاق بن حمام نہیں بیان کرتا تھا میری نظر میں کس کو فضیلت ہے، علی علیہ السلام کو فضیلت ہے یا نہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے بعد میں بات آئی تو بعض نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں تشیع پائی جاتی ہے، عبدالرزاق بن حمام میں تشیع پائی جاتی ہے، یعنی یہ مائل ہے کہ علی علیہ السلام کو فضیلت دیتے، عثمان پہ تو، حضرت عثمان پہ تو حتماً وہ فضیلت دیتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن احمد کہتے ہیں سألت ابی، میں نے اپنے والد سے سوال کیا، اکان عبدالرزاق یفرط فی التشیع، تشیع میں افراد سے کام لیتا ہے یعنی غلو کرتا ہے؟ کہتے ہیں اما انا فلا اسمع منہ فی ھذا شیئا، میں نے تو ابھی تک عبدالرزاق سے کوئی غلو والی چیز نہیں سنی، لیکن بعض افراد ہیں جو لوگوں کی جو خبریں ہیں اس کے اوپر وہ تعجب کرتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، آگے دیکھیں، تشیع بہرحال کیونکہ فضیلت وہ بیان نہیں کرتے تھے، دے بھی جاتے تھے۔ ابو بکر جعفر عقیلی کہتے ہیں حدثنا احمد بن بکیر الحضرمی حدثنا محمد بن اسحاق بن یزید بصری، محمد بن اسحاق کہتے ہیں سمیعت مخلدا الشعیری، مخلد شعیری یقول، وہ کہتے ہیں کنت عند عبدالرزاق، میں عبدالرزاق بن حمام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا فذکر رجل،
معاویہ شخص آیا اور اس نے معاویہ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ فقال عبد الرزاق نے کہا لا تقذر مجلسنا بذکر ولد ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے کے ذکر سے ہماری مجلس میں گندگی مت پھیلاؤ۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ تبرہ ہے یا نہیں؟ اس تبرہ کے باوجود حدیثیں لے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان، صرف کہا معاویہ، ذکر کیا معاویہ کے، کہتے ہیں گندگی نہ پھیلاؤ ہمارے اس مجلس اور محفل میں، کیوں ہماری محفل کو گندہ اور آلودہ کر رہے ہو؟ آگے آپ دیکھیں کہ نیچے ایک اور جو بات اس نے کی عبد الرزاق بن حمام کے حوالے سے، قال عقیلی کہتے ہیں کہ سمعت علی بن عبداللہ بن مبارک صنعانی، وہ پھر آگے زید بن مبارک سے کہتے ہیں، زید بن مبارک کہتے ہیں قد لزم عبد الرزاق، کہ کان زید بن مبارک قد لزم عبد الرزاق کے ساتھ ساتھ زید بن مبارک رہا کرتا تھا۔ زید بن مبارک کون ہے؟ کہ جو عبد الرزاق کے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوا رہتا تھا۔ فاکثر عنہ، اور بہت ساری حدیث عبد الرزاق بن حمام سے نقل کی۔ ثم خرق کتبہ، پھر پکڑ کے سب پھاڑ ڈالی جو لکھا تھا عبد الرزاق سے۔ ولزم محمد بن ثور، اور اس کے بعد محمد بن ثور سے جڑ گیا۔ فقیل له فی ذلک، پوچھا گیا زید بن مبارک سے کیوں تم نے یہ کام کیا؟ اس نے کہا کنا عند عبد الرزاق، ہم عبد الرزاق کے پاس تھے۔ فحدثنا بحدیث معمر عن زہری عن مالک بن اوس بن حدثان، تو اس نے ہمارے سامنے معمر کے طریق سے زہری سے، اور زہری نے مالک بن اوس بن حدثان سے ایک طویل روایت نقل کی جو صحیح مسلم میں ہے، کہ امام علی علیہ السلام اور جناب عباس خلیفہ دوم کے پاس چلے گئے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے امام علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے صحیح مسلم کے مطابق یہ کہا کہ یہ شخص جو ہے نعوذ باللہ، امام علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خائن، عاصم، غادر، گناہگار، یہ میراث میں مجھ سے جھگڑا کرتا ہے۔ تو تب خلیفہ دوم نے انہیں کہا کہ اے علی اور اے عباس، تم دونوں مجھ کو اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ گناہگار ہیں، دھوکے باز ہیں، خیانتگار ہیں، یہ فلاں فلاں۔ تو وہاں پہ یہ طویل حدیث ہے، آپ صحیح مسلم میں اسے پڑھیں، اس کا یہ بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یعنی زید بن مبارک کہتے ہیں کہ یہ روایت جب عبد الرزاق نے ہمارے سامنے پڑھی، فلما قرأ قول عمر لعلی والعباس، جب عمر بن خطاب کا یہ کہنا جو علی اور عباس کو انہوں نے کہا، فجئت انت تطلب میراثک من ابن اخیک، کہ امام علی علیہ السلام و حضرت عباس دونوں کو مخاطب کر کے کیا کہا حضرت عمر بن خطاب نے کہ تم میرے پاس آئے ہو میراث لینے اپنے بھائی کے بیٹے، یعنی حضرت عباس کیونکہ بھائی ہیں حضرت ابو طالب کے، کہا کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کہا اپنے بھتیجے کی میراث تم طلب کر رہے ہو، اور یہ علی آیا ہے اپنی زوجہ کی میراث طلب کرنے، اے عباس تم اپنے بھتیجے کی میراث طلب کرنے آئے ہو، اور علی علیہ السلام آئے ہیں اپنی زوجہ کی میراث طلب کرنے۔ اتنا کہا تو اب حاشیہ خود لگایا عبد الرزاق بن حمام نے، قال عبد الرزاق انظروا الی الانوق، اس احمق اور بے وقوف کی طرف دیکھو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بھتیجے کی میراث لینے آئے ہو، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول نے یہ کہا ہے اس طرح سے، یعنی حضرت عمر بن خطاب کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ عبد الرزاق بن حمام کہ یہ دیکھو عمر بن خطاب کی طرف اشارہ کر کے کہ اس احمق اور بے وقوف کو دیکھو کہ یہ عباس کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے، عباس بن عبد المطلب کو کہہ رہا ہے کہ اپنے بھتیجے کی میراث، جبکہ لا یقول رسول اللہ ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے رسول، بھتیجا کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ عباس جو رسول اللہ کے مثلا چچا ہیں، بھتیجا کہہ رہا ہے رسول اللہ کو۔ اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ بھتیجا لفظ کیوں کہہ رہا ہے، یعنی عمر بن خطاب بھتیجا کیوں الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ عبد الرزاق بن حمام نے اس جگہ پہ حضرت عمر بن خطاب کو کیا کہہ دیا؟ انوق، احمق، بے وقوف۔ پھر کہتے ہیں فلم اعود الیہ ولا اروی عنہ، زید بن مبارک کہتے ہیں میں نے توبہ کی اور کبھی روایتیں نہیں لوں گا۔ ذہبی کا آپ تبرہ دیکھیں عبد الرزاق کے اوپر، کیونکہ عبد الرزاق نے خلیفہ دوم پہ کیا، قلت ھذہ عظیمۃ، یہ تو بہت بڑی ایک بات ہو گئی۔ ما فہم قال امیر المومنین عمر، یہ جو اس نے امیر المومنین عمر سے سمجھا ہے، اے وہ شخص فإنک یا ھذا لو سکت لکان اولی بک، اور تو چپ رہتا تو بہتر ہوتا۔ عمر جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ امومت اور بنوت کے کیا احکام ہیں، اگر کیا حق مصطفیٰ کے بارے میں عمر سے کوئی عالم تر شخص کوئی ہے
پھر آگے وہ کہتے ہیں الصواب ان نقول عنکا، اے عبدالرزاق بن حمام تیرے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا درست ہے، انظروا الی ھذا الانوق، یہ احمق اور نادان بے وقوف عبدالرزاق بن حمام الفاعل فاعل اللہ عنہ کیف یقول عن عمر ھذا، یہ کیسے عمر بن خطاب کے بارے میں جسارت کر رہا ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کیونکہ اب مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہے کہ کہیں اس وثاقت ہی نہ گر جائے، اور پھر وہ حدیثیں جو فقہ کے باب میں آئی ہیں وہ ناقص ہوں گی۔ وَبِكُلِّ حَالٍ فَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَنَا وَلِعَبْدِ الرَّزَّاقِ، ہم اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور عبدالرزاق کے لیے بھی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ مَأْمُونٌ عَلَى حدیث رسول اللہ، رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرنے میں امین ہے، صادق ہے۔ یہاں تک کہ بیان کیا ابن معین نے، وہ بھی بیچارہ غمگین رہا کرتا تھا، تو بعض نے کہا کہ یار یہ کیا ہو گیا، عبدالرزاق کی حدیثیں لینی چاہیے یا نہیں؟ ابن معین بڑا غم زدہ رہتا ہے، یار یہ کیا عجیب ہے، باتیں اس طرح کی کر جاتا ہے، حضرت عمر پہ بھی اعتراض، معاویہ پہ بھی اعتراض۔ تو پھر وہ کہنے لگا معاویہ بن معین، لو ارتد عبدالرزاق عن الاسلام، اگر وہ اسلام سے مرتد بھی ہو جائے، ما ترکنا حدیثہ، ہم اس کی حدیثیں ترک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فدق ہبہ دے دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا عجیب معیار یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بس یہاں سے ہمیں پتہ لگا ابن ابی دارم بیچارے کے ساتھ کس قدر زیادتی ہے۔ اگر حدیثیں نقل کی ہوں بخاری اور مسلم نے، اور وہ شیعہ ہو اور رافضی ہو اور تبرہ کرے، تب بھی وہ مرتد عن الاسلام ہو جائے، ما ترکنا حدیثہ، ہم حدیثیں نہیں ترک کریں گے۔ اور ابن ابی دارم جس نے تبرہ نہیں کیا، خاموش رہا، حافظ ہے، لاکھوں حدیثیں جانتا ہے، ہبہ کی روایت کیوں نقل کر دی؟ بس یہ ضعیف ہے، رافضی ہے، نجس ہے، خبیث ہے، وضاع ہے، یہ تہمتیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔